اگر کچھ اس طرف بھی دو چار فکریں جو ہیں ان میں بیان کر دیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب ہوتا، چاہے بگوئیاں نہ ہوتی اور کیا ساریاں نہ ہوتی. اب یہ جو حصہ ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا، یہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے زیادہ، کیونکہ ٹاپ سٹی کا معاملہ تو اوپن ہے نا. بالکل. وہ تو ایک زاہدہ جاوید نامی خاتون تھیں. اب جنرل فیض حمید کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جو ہم تو اس خاتون کی مدد کر رہے تھے. وہ خاتون وہ جو کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کی زمین تھی، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا لندن میں، اور اس پر جو ٹاپ سٹی والوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس قبضے کو واگزار کرایا جائے. اور ایف آئی اے نے تحقیقات بھی کی تھی اس کے اوپر. آپ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اگر وہ خاتون ہے اور اس نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے، یعنی اس کے خلاف کسی نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو آئی ایس آئی کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ تو پھر کاروائی کرنی چاہیے سول اداروں کو. بالکل. ان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتی اور ان کے خلاف یا پولیس میں جاتی، ایف آئی آر درج کرتی تاکہ وہ کاروائی ہوتی. تو آئی ایس آئی کو یا ایف آئی اے کو یا رینجرز کو اس میں انوالو کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کمزور پڑتا ہے معاملہ کمزور پڑتا ہے. بالکل. تو بہرحال اب یہ جو سر آپ نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، عطا تارڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا دنیا نیوز سے خصوصی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ان کا سیاسی جماعت سے رابطہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اب معاملہ بہت آگے چلے گا. جی فیصل واوڈا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں کہ اور دھماکے ہوں گے. بالکل. اور آگے تک بات پہنچے گی. کیا 9 مئی کے واقعات میں کوئی ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، یا ان کی کوئی آشیرواد حاصل تھی، یا ان کی کوئی سرگرمی تھی؟ اب ہم اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مناسب ہوتا کہ آئی ایس پی آر خود ہی اس میں وضاحت کر دیتی کہ بھئی جو بعد از ریٹائرمنٹ کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر بات آگے جائے گی. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، اس کی ایک سماعت ثاقب نثار صاحب نے بھی کی تھی جب وہ چیف جسٹس، اور چیمبر میں کی تھی. ہاں جی. اور جاتے جاتے کہا تھا کہ سارا ریکارڈ بھی اس کا ضائع کر دو. ان کے حوالے سے بھی اس کے الزامات ہیں ان کے مالک کے، وہ قمر صاحب کے، اور ان سے بھی شکایات ہیں کہ انہوں نے کیسے دخل دیا اس میں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، ہم نے ایک ریاست ایسی بنا دیا کہ جو شخص جس کے پاس طاقت آ جائے وہ جو چاہے کرے. اگر چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، وہ آپے سے باہر ہو جائے، اچھا وہ ڈیم بنانے چل نکلے، وہ چھاپے مارے اسپتالوں میں جا کر، وہ لوگوں کو ڈسمس کرے، میڈیا پر آتا رہے، شوقین میڈیا پہ آئے اور جو چاہے ایکٹیویٹی کرے. کورٹ آف ایتھکس کیا کہتا ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ؟ بھئی آپ پبلک گیدرنگز میں نہیں جا سکتے. یہاں جج جو ہیں وہ اپنی شادیاں کرتے ہیں، منگنیاں کرتے ہیں بچوں کی، ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے تحفے لیے جاتے ہیں ان سے. اور یہی حال دوسرے سرکاری افسروں کا، سول افسروں کا بھی اور فوجی افسروں کا بھی. تو جب آپ یہ جو ہمارے فیض حمید ہیں، یہ ثاقب نثار صاحب سے ملنے گئے چیف جسٹس سے، تو آئی ایس آئی کے ایک اہلکار نے ان کی ویڈیو بنا لی. جب وہ ویڈیو جو ہے ایک ذمہ دار افسر نے آئی ایس آئی کے اپنے حکام بالا کو پیش کی، تو الٹا اس کے خلاف کاروائی ہو گئی کہ ویڈیو کیوں بنائی. نہیں، اس نے یہ جرات کیوں کی؟ وہی اس نے تو اپنا کام انجام دیا نا. اور یہ جناب اس طریقے سے پہلے وہ انٹرنل ونگ کے انچارج تھے، پھر وہ ڈی جی بنے، اور جب ان کو یہاں سے ان کی ٹینیور پورا ہو گیا اور ان کو یہاں سے قمر باجوہ صاحب نے ان کو یہاں سے تبادلہ کیا ان کا، تو عمران خان صاحب سے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا